اکثریت سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نبی مکرم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے یا نہیں گئے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد امت کے اوپر ایک جانشین بنا کر گئے، رہنما بنا کر گئے، خلیفہ بنا کر گئے، مولا بنا کر گئے۔ اور ہمارے اکثر مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد کسی کو مسلمانوں کا حاکم بنا کر نہیں گئے۔ ہم نے اکثریت کو نہیں دیکھا، ہم نے تعداد کو نہیں دیکھا، ہم نے طاقت کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے پاس موجود وسائل کی پرواہ نہیں کی، ہم نے ان کے روب میں آئے بغیر ہم نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، یہ معقول بات نہیں ہے، یہ عقل سے دور بات ہے کہ اگر مولانا جناب صادق صاحب اگر نماز جو یہاں پڑھاتے ہیں اگر 2 دن کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے لاہور چلے جائیں تو وہ بغیر بتائے چلے جائیں، بغیر کسی پیش نماز کو بٹھائے چلے جائیں، نمازیوں کی پرواہ کیے بغیر ایسے ہی چلے جائیں، تو ہم 2 رکعت کے نماز کے امام سے تو یہ توقع نہیں کرتے، اور جو پوری کائنات کا امام ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے بغیر سرپرست کے، تو کسی کو چھوڑ کر گیا ہے، وہ عقل نہیں مانتی۔ جو باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے نا، جو پارک میں لان میں کام کر رہا ہوتا ہے مالی، جو روزانہ پودوں کو پانی دیتا ہے، روزانہ پتے وتے چھاٹتا ہے، کاٹتا ہے اور سجاتا ہے، سنوارتا ہے اور کوڑا ہٹاتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، وہ اگر 5 دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو کسی اور مالی کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ ہسپتال کا ڈاکٹر اگر چھٹی پہ جاتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ جی جج اگر کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے جاتا ہے کہ آئندہ آپ کیس سنیں گے۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور اپنے بعد کسی کو چھوڑ کر نہ جائے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی عقل پر رویا جائے یا ہنسا جائے؟ تو ہمارا کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا نہیں یہ معقول نہیں ہے، پیغمبر چھوڑ کر گئے، اور پیغمبر چھوڑ کر پیغمبر نے جتنا اپنی نبوت پر اصرار کیا، اظہار کیا، تاکید کی، روشن کیا اپنی نبوت کو، اس کے برابر ہی اپنے ولی، اپنے وصی، اپنے خلیفہ کی ولایت اور خلافت کو روشن کیا۔ یعنی میں تو یہ بھی کہتا ہوا گزر جاؤں کہ اعلان نبوت سے پہلے اعلان ولایت علی کو بیان کیا۔ دعوت دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے اعلان سے پہلے فرمایا کون ہے جو میرے اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری اس مشکل امر کے اندر میرے اس مشکل امر میں میری مدد کرے گا؟ فرمایا جو میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ جی تو اپنے اعلان سے پہلے میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا نبی نے دعوت ذوالعشیرہ میں۔ وہاں مولا علی نے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا۔ ایک وعدہ علی نے کیا، 23 برس تک وعدے کی وفا کی، اور نبی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یا رسول اللہ، علی نے تو اپنے وعدے کی وفا 23 برس تک کر دی، آپ بھی تو اپنے وعدے کی وفا کیجئے۔ تو یہ غدیر کے میدان میں نبی وعدے کی وفا ہی تو کر رہے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، صلوات پڑھیں گے محمد و آل۔ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، آپ جو دوسرا نعرہ حدیث حدیث کا لگاتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ کس چیز کا نام حدیث ہے؟ آپ نے کہا حدیث پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل یا پیغمبر کی تقریر، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ یعنی یا پیغمبر کچھ کہیں گے حدیث کہلائے گی، پیغمبر کچھ کریں گے حدیث کہلائے گی، پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو اور پیغام اس سے روک دے تو وہ حرام، نہ روکے تو حلال، اسے تقریر۔ اب مجھے یہ بتلائیے کہ یہ جو امام بنانے کا کوئی قول آپ کے پاس ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو میرے بعد کسی کو امام بنا لینا؟ چلے کوئی فعل امام رسول کا ایسا دکھا دے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیغمبر کے اس فعل سے یہ پتہ لگتا ہو کہ پیغمبر کے بعد امام بنانا عوام کا کام ہے۔ فعل نہیں تو تقریر دکھا دیں کہ کہیں کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور پیغمبر نے دیکھ لیا ہو امام کھیل رہے ہیں، میرے بعد کون امام بنے گا؟
اور امام پیغمبر نے چپ ہو گئے ہوں یا تائید میں کہا ہو ہاں بھائی فلانی تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، میرے بعد ایسے ہی بنا لینا، بھائی تقریر ایسے ہی ہوگی نا، اس کے علاوہ کیسے ہوگی؟ یا تو ان میں سے کوئی چیز لا کر دکھا دیں۔ اگر نہ آپ کے پاس قول ہے، نہ فعل ہے، نہ تقریر ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ پیغمبر کی سنت اپنے بعد جانشین بنانا بنی یا نہ بنانا بنی؟ کیا کہہ رہی ہے پیغمبر کی سنت؟ پیغمبر کی سنت کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کا کام پیغمبر نے کبھی اپنے بعد جانشین نہیں بنایا۔ اگر پیغمبر نے اپنے بعد جانشین نہیں بنایا تو پیغمبر کی سنت ہوئی جانشین نہ بنانا۔ اگر پیغمبر کی سنت جانشین نہ بنانا ہے تو پھر جانشین بنانا عین بدعت ہو جائے گی آپ ہی کے فقہ کے مطابق۔ تو یا تو یہ کہہ دو کہ یہ ساری خلافت کا نظام بدعت ہے، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ سے۔ یا تو پیغمبر نے اپنے زمانے میں کسی کو اپنے بعد جانشین بنایا ہے یا نہیں، دونوں میں سے ایک صورت حال ہے۔ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بنایا اور پتہ نہ لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ ان کے درمیان کی کوئی راستہ ہے، کوئی ہے راستہ تو مجھے بتلا دیجئے، کوئی تیسری سچویشن اگر بنتی ہے تو۔ یا پیغمبر نے بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو بھی، آپ سمجھتے ہیں ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی بنایا ہے، تو پھر نص صریح نص لے کر آئے، من کنت مولا جیسی، من کنت مولا جیسی صریح نص لے کر آئے۔ یہ جو صریح نص ہے یہ آ کر کہے کہ جی فلانی کو ہاتھ پکڑنے کے بعد پیغمبر نے کہا یہ ہے میرے بعد میرا جانشین، ایسی صریح نص لے کر آ جائے۔ اور علی مولا کائنات کے بارے میں صرف ہماری نہیں، میں اب اگر روایات کے باب میں چلا جاؤں کہ جہاں میں اہل سنت کی روایات آپ کو بیان کرنا چلے جاؤں کروں کہ صرف اہل سنت کی کتابوں سے روایات، تو مجھے کئی جلسے چاہیے کہ میں صرف وہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو اہل سنت نے بیان کیا۔ اب میں وہ جلسات نہیں بیان کروں گا، میں آپ کو چند ایک کتابیں بتلا رہا ہوں، ہمارے علماء کی کتابیں ہیں جس میں ریفرنس کے ساتھ اہل سنت کی جن جن کتابوں میں مولا کائنات کے حوالے سے روایات ذکر ہوئی ہیں ان کو نکل کے، ان میں سب سے پرانی اور سب سے قدیم کتاب ہے احقاق الحق و ابطال الباطل۔ اس کے لکھنے والے ہیں شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ۔ جناب قاضی کا زمانہ کون سا ہے؟ جہانگیر ملعون کا۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے آپ کو شہید کروایا۔ اب جہانگیر کتنا پرانا بادشاہ ہے یہ میں سوال پوچھ لوں گا تو نوجوان پارٹی تو ہماری ویسے ہی تاریخ کے اعتبار سے ڈھیلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بہرحال اب جائیے گا ذرا تاریخ میں، آج گوگل لکھ کے دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جہانگیر کتنا پرانا آدمی ہے۔ تو جہانگیر کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے احقاق الحق، 15 سے 20 جلدیں ہیں اس کتاب کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کو شہید کروایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حیثیت ہی یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے مولا کائنات کی ولایت اور امامت کے اوپر دلیلیں پیش کی ہیں اور روایات پیش کی ہیں۔ ہم سے آپ نص مانگیں گے تو ہم نص کی ابتدا اگر کرنا چاہیں تو حضرت آدم کی جو پیدائش ہے اس کے سلسلے سے ہم لا سکتے ہیں سندیں، لیکن اگر کم سے کم سند بھی چاہیے تو دعوت ضلع شیرہ سے ہم جب سلسلہ شروع کریں گے تو آخر تک پیغمبر کی ہمارے پاس مولا کائنات کا لفظ کہہ کر وصیتی و خلیفتی موجود ہے۔ ہمارے پاس نص سے ولایت امیر المومنین پورے کے پورے ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ اب جتنی کلیئر ہمارے پاس ہے اتنی ہی کلیئر یا تو آپ لا کر دکھا دیں، آپ لا کر بتا دیں کہ جی اتنی ہی کلیئر ایسی، یہ دیکھیں فلاں شخص کے لیے پیغمبر نے کہا وصیتی و خلیفتی، لا کر دکھا دیں اتنی کلیئر۔ تو اب ہمارے علاوہ پورے باقی تمام علماء جتنے بھی مکاتب اہل سنت ہیں ان کا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا، یہ متفق علیہ ہے۔ یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اہل سنت برادران سے یہ بات کہوں، اس لیے کہ اب یہ کہنے کا وقت ہے کہ دیکھیے آپ نے جس کو کہا کہ یہ امام، آپ کی اپنی ہی فقہ کے مطابق اگر کوئی شخص ان کی خلافت کو نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کی اب ایک دلیل اور بھی دیتا چلا جاؤں، کیونکہ صحیح بخاری سے یہ بات ثابت ہے اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کسی کی خلافت کو نہیں مانا تھا، کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور جناب زہرا کا جنتی اور سرداران جنت کی خواتین کی سردار ہونے کا آپ کے پاس ہمارے پاس نص موجود ہے۔
لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کسی کو خلیفہ مانے بغیر اس دنیا سے جانا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ امام نہیں ہے کہ جس کی معرفت کے بغیر کوئی دنیا سے جائے تو ماتا میتۃ الجاہلیہ ہو۔ اور ویسے بھی یہ چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، علماء اہل سنت کی آپ خود فقہ کی کتابیں جا کر دیکھ لیں، خود فقہ کی کتابیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ جو خلافت ہے، اس خلافت کو ماننے والا کافر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیں کہ خلیفہ کو نہ ماننے والا کافر ہے تو جو مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہوا ہے ان کی اپنی فقہ کے مطابق وہ کافر ثابت ہو جاتا ہے، اپنی فقہ کے مطابق کافر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے مجھ سے یہ کہنا ہے کہ قبلہ آپ خلیفہ کو نہیں مانتے، آپ کافر ہیں، تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ جس نے چوتھے خلیفہ کو نہیں مانا پہلے اس کو کافر کہو، پھر مجھے کافر کہہ کر قتل کر دینا۔